نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پارہ نمبر 5 کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر بڑے گناہ کبیرہ کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، توبہ کرنی ہے، ایسی توبہ جس کے بعد وہ گناہ دوبارہ نہ ہو، پکی توبہ کرنی ہے۔ تو جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو گویا کہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ کی شرط ہے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے معاملات کو، میاں بیوی کے معاملات، ان کے تعلقات، ان کی آپس میں محبت، رہن سہن کے طور طریقے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو لہذا ہم اختصار کے ساتھ اتنا ہی بتا دینا کافی سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے بہت سے معاملات ہیں جو کسی بھی تفسیر میں تفصیلاً دیکھے جا سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو فرمایا کہ جب تم نماز کی ادائیگی کے لیے آؤ تو اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہو۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، لہٰذا فطرتی عادات کو تبدیل کرنے کے لیے اسلام ایک دم اپنا حکم نازل نہیں فرماتا، بلکہ آہستہ آہستہ۔ تو لہذا پہلے حکم آیا کہ نماز کی حالت میں نہ پیو، پھر حکم آیا کہ اس میں بہت سی ایسی برائیاں ہیں، فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، پھر مطلقاً جو ہے شراب حرام قرار دے دی گئی۔ تو لہذا نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ رکوع نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہو تو اس امانت کو اسی طریقے سے واپس کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ امانتوں میں خیانت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور امانتوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں اسی طریقے سے، احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچا دو۔ رکوع نمبر 5 میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کی روح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرے گا وہ کبھی بھی مومن نہیں کہلا سکتا۔ وہ مومن نہیں ہے جو میرے پیغمبر کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ تو جو میرا پیغمبر تمہارے لیے فیصلہ کر دیں ان کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ اگر دل و جان سے تسلیم نہیں کریں گے تو تمہارا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ رکوع نمبر 6 اللہ کے انعام یافتہ لوگ۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ یہ 4 طبقے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے برگزیدہ انعام یافتہ کامیاب ترین بندے قرار دیا ہے۔ رکوع نمبر 7، اس میں حضور علیہ السلام کی آفاقی حیثیت، آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان بیان فرمائی ہے کہ جس نے میرے پیغمبر کی بات کو تسلیم کیا، آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ رکوع نمبر 8، رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی سے تم کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، چاہے وہ وعدہ خاندان کے کسی فرد سے ہو، چاہے وہ وعدہ مسلمانوں کی کسی جماعت سے ہو، چاہے وہ عہد کسی دشمن جماعت کے ساتھ ہو، تو ہر حال میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اگر کسی بھی انسان یا جماعت یا دوست یا دشمن سے کوئی وعدہ کر لیں تو اس وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، ایفا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 9، رکوع نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے قتل عمد اور قتل غیر عمد کے بارے میں بتایا کہ جو ارادتاً قتل کیا جائے گا اس کی سزا تو قتل کے بدلے قتل ہے، اور ایک وہ قتل جو ارادہ تو نہیں تھا، غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا، تو اس کے کچھ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے ہیں، دیت بیان کی ہے، وہ کتنی ہو، کس طرح ہو۔ رکوع نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ، کیونکہ جہاد فرض ہونے سے پہلے ہجرت سب سے اہم بات تھی، سب سے بڑا نیکی کا کام ہجرت تصور کی جاتی تھی، تو لہذا فرمایا گیا ہے کہ وہ آدمی جو جہاں رہ رہا ہے وہاں پر پورا دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے تاکہ وہاں پر امن و سکون بھی اس کو حاصل ہو سکے اور پورا دین کے اوپر عمل پیرا بھی ہو سکے۔ اور فرمایا کہ جو ہجرت نہ کرے تو اللہ کی سخت ناراضگی کا اظہار ہے ان لوگوں پر۔ رکوع نمبر 11، رکوع نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو پھر نماز قصر کر لیا کرو، مختصر کر لیا کرو، اختصار کے ساتھ نماز ادا کر لیا کرو۔ تو لہذا جو 4 فرائض ہیں وہ ہم 2 پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تھکاوٹ کا کتنا خیال رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرض کو مختصر کر دیا۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ رکوع نمبر 12 میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو جماعتوں کے ساتھ، دو گروہوں کے ساتھ، دو انسانوں کے ساتھ، دو مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو تم ان دونوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، کہ صلح اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ صلح کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ہاں، اس صلح میں خیانت سے کام نہ لیا جائے، دونوں فریقین کے درمیان ایمانداری کے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ دونوں جماعتوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ایک کا ساتھ دیا جائے اور دوسرے کا ساتھ نہ دیا جائے، یا اس کا حق مار دیا جائے، یا اس کے ساتھ زیادتی کر دی جائے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ رکوع نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے صلح کا، فرمایا کہ اس صلح کے بدلے میں اپنے بندوں کو جو صلح کروانے والے ہوں گے جنت میں داخل کروں گا۔ تو کتنا بڑا عمل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ علی ہو سکے تو روزانہ دو آدمی جو لڑے ہوئے ہوں ان کے درمیان صلح کروا کر سویا کرو۔ تو لہذا صلح کروانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ رکوع نمبر 14، رکوع نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا کہ شرک سے بچتے رہنا، کہ شرک ایک ایسا مرض ہے جو تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ شرک ایک ایسی آگ ہے اللہ کے نزدیک جو تمام نیکیوں کو، عمل صالح کو بسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو لہذا اللہ کو وحدت کے ساتھ تسلیم کیا جائے، موحد بنا جائے، ایک اللہ کو اپنا رب، اپنا خالق اور مالک مانا جائے، اور اللہ ہی سے اپنے ہر درد کی دوا کے لیے اللہ کے حضور ہی التجا کیجیے۔ رکوع نمبر 15، رکوع نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے اللہ کے نزدیک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں ان میں سب سے مبغوض ترین کام جو ہے وہ ہے طلاق کا دینا۔ تو بہرحال جب میاں بیوی آپس میں معاملات نہ سلجھا سکتے ہوں، گزارا مشکل ہو، علیحدگی ہی میں بہتری ہو، تو اسلام نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ خامد اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کو آزاد کر دے۔ رکوع نمبر 16، رکوع نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، جب تم گواہی دو، شہادت دو، تو پوری ایمانداری کے ساتھ شہادت میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرنی،
چاہے مد مقابل جس کے خلاف شہادت جا رہی ہے وہ تمہارا باپ، بیٹا یا بھائی کیوں نہ ہو، پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کا حکم جان کر کہ شہادت کو نہ تو چھپانا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنا ہے کہ آپ کی شہادت پر یا تو کسی کو انصاف مل سکتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا من و ان جو آپ جانتے ہوں یا آپ نے دیکھا ہو اس کو بیان کرنا لازم قرار دیا گیا۔ رکوع نمبر 17، رکوع نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنوں کو یہ ہدایات دی ہیں کہ تمہیں اگر دوست کی ضرورت ہو تو پھر دوست مسلمان کو بناؤ، مومن کو بناؤ، اپنوں کو بناؤ، کلمہ گو بھائی کو بناؤ، اپنے ہم دین آدمی کو دوست بناؤ، نہ کہ غیر مسلم کو۔ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو غیر مسلم دوستوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ تم ایمان والے، نیک، صالح، متقین لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو۔ اللہ ہم سب